ظاہر ہے ایک معاملہ بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے جی کہ کیا بتایا جا رہا ہے جی اچھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو بڑی کامیابی ہوئی ہے، فورسز کی جانب سے بڑی کامیابی، کالعدم بی این اے کے بانی اور انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام کو گرفتار کر لیا۔ گلزار امام 2018 تک بلوچ ریپبلکن آرمی میں برہمداغ بگٹی کا نائب رہا۔ افغان پاسپورٹ پر بھارت کا دورہ بھی کیا۔ ملک دشمنوں کے گرد شکنجہ مزید سخت ہو گیا۔ ملک دشمنوں کے گرد شکنجہ مزید سخت ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے نیٹ ورک پر کاری وار، انتہائی مطلوب دہشت گرد کو دھر لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں گلزار امام عرف شمبے بلوچستان سے گرفتار ہوا۔ سرکردہ دہشت گرد کالعدم بی این اے سے تعلق رکھتا ہے۔ دہشت گرد گلزار امام ریاست مخالف سرگرمیوں میں نمایاں طور پر ملوث تھا۔ گلزار امام کو جامع منصوبہ بندی اور مربوط آپریشن میں گرفتار کیا گیا۔ ہائی پروفائل گرفتاری کالعدم تنظیموں اور دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ناپاک عزائم کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ گلزار امام 2018 تک کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی میں برہمداغ بگٹی کا نائب رہا۔ 2022 میں بلوچ نیشنلسٹ آرمی کا سربراہ منتخب ہوا۔ دسمبر 2017 میں گلنوید کے نام سے افغان پاسپورٹ پر بھارت کا دورہ بھی کیا۔ گرفتاری کے بعد گلزار امام نے سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ بلوچ علیحدگی پسندوں کی تحریک کو صوبے کے عوام اور ملک کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ اسی پر ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ ذرا دیکھیے گا کہ اتنا زبردست ایکشن لیا ہے سیکیورٹی فورسز نے کہ ایک ایسا شخص جس کا نہ صرف یہ کہ دہشت گردی میں ملوث رہا بلکہ اس کے پکڑے جانے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھارت اور ان تنظیموں کا کیسا آپس میں گٹھ جوڑ تھا پاکستان کی سالمیت کے خلاف۔ تو کتنی بڑی یہ کامیابی ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ یہ اب تک آپ کے انٹرو میں بات آ گئی، لیکن یہ بات آپ کے ناظرین کی سمجھ نہیں کی ہے کہ یہ جو گلزار امام ہے یہ کوئی نارمل آپریٹر نہیں تھا، نارمل جاسوس جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ یہ کلبھوشن یادیو سے بھی اوپر اگر ایک سٹیپ آپ کہیں تو اس قسم کا یہ سمجھے کہ مچھلی پکڑی ہے۔ اور میں شاباش دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو نئی بلوچستان نیشنل آرمی بنی تھی، یہ جو پہلے ٹکڑے تھے بلوچستان لبریشن آرمی کے اور پی آر اے اور اس قسم کے، اور ان کو حمایت حاصل تھی ٹی ٹی پی کی بھی اور آئی ایس کے پی کی بھی، تو پیچھے را اور یہ لوگ تو تھے ہی، تو ایک بہت مضبوط نیٹ ورک انہوں نے اپنا بنا لیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کچھ ایسے اٹیکس بھی ہوئے جس میں ہمیں کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے پھر اسی کے ذریعے اور لوگوں کا پتہ چلے گا، نیٹ ورک لپیٹا جائے گا اور انشاءاللہ بلوچستان میں اور ملک میں باقی جگہوں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ امن جو ہے وہ قائم ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی کہ اس بڑی گرفتاری کے بعد اب جو پاکستان دشمن عناصر ہے ان کے متعلق مزید جو نیٹ ورک ہیں، مزید معلومات بھی ہمیں مل سکتی ہیں؟ جی، یہ تو بالکل اس کا حصہ، بلکہ ابھی تک وہ معلومات حاصل کر لی گئی ہوں گی۔ اور نارمل ہوتا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آج ہی آپریشن یا کل ہوا ہو، کچھ دن پہلے ہوا ہوگا، وہ تھوڑا سا پہلے معلومات حاصل کر کے اس کا جب پتہ چل گیا کہ اتنے اہم یہ شخص ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ جو نا سامنے لایا گیا ہے، تو اس لحاظ سے بہت یہ امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے۔ اور اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ نوجوان، جو میں کہوں گا مس گائیڈڈ نوجوان، جو ہردہ سرائی کرتے رہتے ہیں افواج پاکستان کے متعلق یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے متعلق، دیکھیں بات یہ ہے کہ خرابی تو کسی بھی انسٹیٹیوشن میں ہو سکتی ہے، اسی معاشرے کا حصہ ہے وہ، اور اس خرابی کا آپ انڈیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پوری انسٹیٹیوشن کو لپیٹ لینا اور پورے انٹیلیجنس اداروں کو لپیٹ لینا اور ایک ہی طریقے سے ہانکنا کہ یہ سب کے سب برے ہیں یا جیسے بھی ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہی لوگ ہیں جو آپ کو بچاتے ہیں، آپ کی جو دشمن نظر نہیں آتے ان سے بھی آپ کو بچاتے ہیں، دشمن نظر آتے ہیں ان سے بھی بچاتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی ایسے نوجوانوں سے کہ وہ چھت جس نے آپ کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، خدا را اس کے اندر سراغ نہ کیجیے۔ اچھا، دوسرے یہ بتائیے گا، ایک تو آپ نے جو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ تو علم تھا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ظاہر ہے کہ اس طریقے سے بھارت سے تال میل اور پھر جن تنظیموں کا نام لے کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سربراہی بھی کی، پھر برہمداغ بگٹی کا نائب ہونا، تو اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اس کے نتیجے میں جو خاص طور پر یہاں پر موجود ان کے ایسٹس ہیں ان کو کتنا دھچکا لگا، اور جو ہمارا پڑوسی ملک جو ہمیشہ دہشت گردی پاکستان میں اسمگل کرتا ہے اور پھر اس بات سے انکاری بھی ہے، سفارتی سطح پر ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس اور ڈپلومیسی اور اکانومی اور ملٹری ان سب کو ملا کر استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس کامیابی کو تو بہت زیادہ ہمیں ترویج دینے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں پراپر فولڈر بنانا چاہیے
اور ہر جگہ دینا چاہیے ڈپلومیٹک لیول پر، اور انٹرنیشنل میڈیا میں ہمیں اس کی تشہیر کرنی چاہیے کہ کیونکہ اچیومنٹ ہی ایسی ہے. اور باقی جیسے آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ کے اور لوگ بھی آئندہ امید ہے کہ پکڑے جائیں گے یا پکڑ لیے گئے ہوں گے، ان سب کو سامنے لانا بہت ضروری ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس ہائبرڈ دور میں آپ کو بھی ریئیکشن بھی ہائبرڈ ہی آپ کا ہونا ضروری ہے. جی بالکل، جس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کا استعمال بھی ہونا ہے، آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرنا ہے، آپ کو ڈپلومیسی کا استعمال بھی کرنا ہے، تب جا کے یہ معاملات کنٹرول میں آئیں گے. یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے، یہ صرف انٹیلیجنس اداروں کا کام نہیں ہے ملک کو سنبھالنا. ٹھیک ہے. نعیم خالد لودھی صاحب تجزیہ دے رہے تھے اور ساری صورتحال پر انہوں نے کہا کہ جی ایک بڑی کامیابی ہے، اور کلبھوشن سے بھی انہوں نے کہا کہ ایک بڑا پکڑا گیا ہے جاسوس جس کے پاس سے بہت ساری معلومات مل سکتی ہیں، اور یہ پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. بلکہ وہ نیٹ ورک کا سربراہ تھا، نیٹ ورک کا سربراہ جی، اور انڈیا اور افغانستان کے اندر سے جی بہت ساری چیزیں ایسے معاملات آپریٹ ہو رہے تھے. نعیم خالد لودھی صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ.